بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، سب سے پہلے دینی امور کے اندر یا دنیاوی حالات آنے کے وقت میں ہم لوگوں کو یہ بات دیکھنا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تکبر کیا اس کے اوپر جنت کا تو خوشبو بھی حرام ہے۔ خوشبو دور سے آتا ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر خوشبو بھی حرام ہے جنت کا۔ اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، کسی اصحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کپڑا، اچھے لباس پہنے، اچھے جوتے ہو۔ جس آدمی کا دل ہے کہ اچھا گھر بناؤ، اچھا گاڑی لے لو، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ خوبصورتیوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا، اچھا گھر، اچھا جوتی، اچھا لباس، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ جس آدمی کے سامنے جو بھی آدمی حق کی بات کرے، اسے آدمی اعراض کرے، منہ اسے پھیر لے حق سے۔ کسی پارٹی کی وجہ سے، کسی مذہب کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے یا علاقے کی وجہ سے کہ یہ میرا علاقے کا ہے، یہ میرا ملک کا ہے، یہ جو بھی کا ہے، میں تو ان کے ساتھ ہوں، اور حق کو چھوڑ دے تو اس کے اوپر جنت کا خوشبو بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حق پر کون ہے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ جب رمضان آتا ہے، جب رمضان جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک عظیم اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اعلیٰ رب العزت نے قرآن کو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن ہے۔ قرآن کے اندر اختلاف کا ختم کرنے کا حل ہے۔ قرآن کو نہیں مانتے ہو حاکم تو اختلاف میں پڑ جاؤ گے، تمہارا مقابلہ حق کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اپنا آپ کو میں نے کتنے مصیبت میں ڈالا۔ یہ علماء، یہ ملک والے، یہ زبان والے، یہ تمہارا علاقے والا، اللہ کے غضب سے تم کو نہیں چھڑا سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، رمضان مبارک کے اندر پاکستان کے اندر ایک کمیٹی ہے، وہ چاند کو دیکھنے کے لیے وہ تو صاف بات ہے کہ سعودی کے اندر بھی جنوری ہے، پاکستان میں بھی جنوری ہے، یہاں بھی فروری، وہاں بھی فروری، گھنٹے کا فرق ہے سعودی پاکستان کا، لیکن ہفتوں اور مہینوں کا تو فرق نہیں ہے۔ نہ وہ چاند اس کے زیادہ نزدیک ہے اور ہم سے دور ہے۔
تو دوستو اب بھی حق اور باطل کیا ہے کہ ایک رمضان ہے، رمضان ختم ہوتے ہی پھر شوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے رمضان آتے ہی ہم لوگ رمضان کو، ہم شعبان کے اندر ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر رمضان شروع ہے۔ ابھی رمضان ہمارے اوپر نہیں آتا ہے، اس لیے دوستو قرآن یہ فرماتا ہے کہ جب 4 گواہ 2 گواہ آ جائے اس کو قبول کر لو۔ اللہ نے مسلمان کا گواہی قبول کیا ہے۔ جب افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، پشاور کے اندر کسی مسلمان نے یہ گواہی دے دیا، 3 آدمی نے، 4 نے، 10 نے، کہ ہم نے رمضان کا چاند کو دیکھا، تو ابھی قرآن کا حکم یہ ہے کہ گواہی قبول کر لو۔ لیکن اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، اور حکومت کے بات میں، علاقے کے بات میں، زبان کے محبت میں، ملک کے محبت میں، کم از کم ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی رات چاند بہت ہی مشکل سے نظر آتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ملک کے اندر ایسے بڑے بڑے علماء کا ایک کمیٹی بنائی کہ یہ مشکل کا حل جو نظر نہیں آتا ہے وہ آپ لوگ ان کو حل کرو۔ اس کو دوربینیں دیا ہے کہ دوربینوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، اور کوشش کر لو۔ یہ مشکل کام ہے کہ پہلا دن چاند نظر آ جائے۔ ابھی سعودی والا کو نظر آ جاتا ہے، اس نے بھی کمیٹی بنایا ہوا۔ پشاور والا کو بھی نظر آ جاتا ہے، افغانستان والا کو بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس سیٹ والا جو لوگ ہے اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ وہ اس کا 16 گھنٹے عمر ہے، 15 گھنٹے عمر ہے، اس کا اتنا زندگی ہے، اس کا سائنس ہے، اس کا آرٹس ہے۔ دیکھو، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اور قانون کو چھوڑ دیا، یہ علماء جس نے چھوڑا وہ عذاب کے اندر جائے گا۔ اور یہ عوام کے فساد اور شر کی طرف جاتے ہیں۔ جب پاکستان کے اندر ہمارا اوپر رمضان ختم ہو جاتا ہے، پہلا دن ہم کو نظر نہیں آتا ہے، اور ہمارا کمیٹی والا کو کبھی نظر آیا ہی نہیں ہے، تو پھر جب نظر نہیں آتا ہے تو آنکھیں والا لاؤ، جوانوں کو رکھ دو۔ یہ بڑے بوڑھے آ کر کے اس کے تو آنکھیں نہیں ہے، اس کو بٹھایا ہوا جس کا آنکھ نہیں ہے، جس کو سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ، عید کا دن ہم لوگ روزہ رکھتا ہے۔ یہ علماء بھی دیکھتے ہیں، یہ مسجد کے اندر مؤذن ہے، اذان والے ہیں، سب اندھے پلندے ہیں۔ شرم حیا نہیں ہے اس لوگوں میں۔ جب دوسرا دن دیکھتا ہے تو یہ 2 دن کا ہو گیا، گدھے کو بھی نظر آتا ہے، کتے کو بھی نظر آتا ہے۔ ہاں بس بولتے ہیں پاکستان کے اندر نظر آ گیا۔ پاکستان تو فیرے ہوتی ہے، پٹاخے ہوتا ہے، دوسرا دن تو سب کو نظر آتا ہے۔ پہلا دن کو دیکھنا کمال ہے۔ جب تم لوگوں نے عید کے دن لوگوں کو روزہ رکھا، دوسرا دن
آنکھیں نیچے کر دیتا ہے کہ یہ تو کل افغانستان والے، پشاور والے، حرمین شریفین، عرب امارات کے جو عید تھا وہ حق پر تھے، لیکن حق کو چھپانے کے لیے آنکھیں کو نیچے کر دیتے ہیں، بہانے بناتا ہے، وہ ملک ہے، یہ علاقہ ہے، وہ الگ ہے۔ ایک جہلم کے اندر عورتوں کے ساتھ اندر بیٹھ کر کے جہلمی بیٹھا ہوا ہے، وہ بولتے ہیں چاند کا 12 گھنٹے کا ہے، 16 گھنٹہ ہے، 15 گھنٹہ ہے۔ جب اس کا زندگی آ گیا، بچہ ہے، 9 مہینے سے پہلا پیدا ہو جاتا ہے، 7 مہینے 8 مہینے کے اندر، تو جب دنیا کے اندر آیا اس کا زندگی شمار ہوگا گھنٹے کا ہے یا مہینے کا ہے۔ جب چاند مشین کے اندر آنکھ کے اندر آ گیا، زندگی اس کو شروع ہو گئی، آپ کا رمضان ختم ہو گیا، آپ کا شوال شروع ہو گیا، آپ نے عید کے دن کو روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کا بھی مجرم ہے تم، شیطان کا بھی بھائی ہو گیا تم۔ دوسرا دن اگر ایسا کمیٹی والا سے غلطی ہو جاتا ہے، ایک دن غلطی ہوا، اکٹھا ہو کر کے کہ دیکھو چاند دوسرا دن کا ہے، ہم نے اس دن کو جو روزہ کرا وہ تو عید کا دن تھا، وہ تو شوال شروع تھا، کیا کرنا چاہیے؟ یہ بوڑھے، یہ جس کو نظر نہیں آتا اس کو چاند کا اتنا مشکل ڈیوٹی ان لوگوں کو دیا۔ یہ 15 گھنٹے کا تھا اور یہ 16 گھنٹے کا ہو گیا، یہ دوسرا دن ہو گیا، یہ بڑا تو اس لیے بھائی پہلا دن چھوٹا ہوتا ہے، اس کے لیے کمیٹی ہوتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ دوسرا دن تو گدے اور کتے کو بھی نظر آتا ہے، کمیٹی بنانے کا ضرورت ہے۔ اگر تم نے پہلے دن عید کے اندر روزہ رکھنا ہے، عید کو منانا نہیں ہے اسلام کے اندر، تو کمیٹی کیوں رکھتے؟ دوسرا دن تو سب کو نظر آ جاتا ہے، بہت نظر آ جاتا ہے سب کے سامنے۔ مغرب کی نماز کے اندر جب مسلمان دیتا ہے، کراچی، لاہور، پشاور، سب کو نظر آتا ہے، کمیٹی کی کیا ضرورت ہے کہ کروڑوں روپے برباد کر دیتے ہو؟ جب تم نے کرنا ہی نہیں ہے، حق کا تم دشمن ہو، عید کا دن تم نے شیطان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا دن تم نے آنکھیں کو نیچے کرنا ہے کہ افغانستان والا، پشاور والے، سعودی والا، عرب امارات کا جو عید تھا وہ تو عید تھا، لیکن ابھی آنکھیں کو نیچے کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو۔ اگر تم نے کرنا نہیں تو کمیٹی کو نہیں رکھنا چاہیے، سب کو نظر آ جاتا ہے۔ دوسرے دن بڑا خوش ہوتا ہے کہ نظر پاکستان والا کو نظر آیا، نظر آ گیا، پھر پٹاخے ہوتا ہے، عوام ہوتا ہے۔ دوستو، لیکن عید کے دن میں روزہ رکھنا گناہ ہے، لیکن جہلم کے اندر ایک محمد علی مرزا بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیان میں نے سنا، اس نے بولا سائنس پڑھو، یہاں سنت کی طرف مت دیکھو، سنت کے اندر یہ کہ چاند دیکھو، جس مسلمان ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ بھائی دوستو، ہمارا اسلام کے اندر پنجابی نہیں ہے، پٹھان نہیں ہے، سندھی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، سب پنجابی ہمارا بھائی ہے، سب پٹھان ہمارا بھائی ہے، سب سندھی ہمارا بھائی ہے، سب بلوچ، سب مہاجر۔ ایک دوسرے کو نقصان دینا، اس کا مال جان ہمارا اوپر حرام ہے۔ یہ تاثر دے رہا ہے۔ میں اس مسئلے کے اندر مجھے جانے کی ضرورت اس لیے پڑ گیا کہ یہ ایجنٹ جو ہے، جو پٹھانوں اور پنجابیوں میں تفرق ڈالتے ہیں، کہ ادھر افغانیوں کے ساتھ جاؤ نا، بھائی افغانیوں کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنا ہے، افغانی ہمارا بھائی ہے، پنجابی ہمارا بھائی ہے، ہم نے اس افغانیوں اور پنجابیوں کے ساتھ حرم شریف کے اندر ہم نے اس پنجابیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ آپ ناراض ہو، آپ نے تباہ ہونا، آپ نے برباد ہونا ہے، یہ پنجابی سب ہمارا بھائی ہے،
یہ سب پٹھان ہمارا بھائی ہے. ہم نے افغانیوں کے ساتھ عید کرنا ہے، ہم نے اس مسلمانوں کے ساتھ عید کرنا، عید کا نماز ہم نے اکٹھا پڑھنا، ہم نے نمازوں کو اکٹھا پڑھنا، ہم نے ملک کو اکٹھا سنبھالنا ہے. ہم ایک کلمے کا وہی ہے. بولتے ہیں جاؤ افغانیوں کے ساتھ تم پھر عید پڑھو، یہ تو 16 گھنٹے کا تھا. افغانی پنجابی پٹھان بھائی ہے بھائی، اس نے ایک کلمہ پڑھا ہے. اس کا دین ایک، اس کا دین عید ایک، اس کا رسول ایک، اس کا قرآن ایک، اس کا مذہب ایک. جب افغانستان کے اندر جھگڑا شروع ہوا، ایک ہندوستان کے مہاجر جس نے اپنا گھروں کو چھوڑ دیا پاکستان کے لیے. ان لوگوں کا پاکستان کے اندر ہندوستان سے مہاجر آئے ہیں، ان کا گھر بھی تھا، ان کا وہاں زمینیں تھی، لیکن سب پاکستانیوں کی مہاجروں نے قربانی دے کر کے پاکستان کے اندر، یہ ہمارا بھائی ہے. اور افغان والے آ کر کے پاکستان میں آ گئے، یہ ہمارا بھائی ہے. تو سب سے پہلے پنجاب کے لوگ آ کر کے اس کے لیے ٹینٹ لگاتے، شامیانے لگاتے ہیں، یہ افغانیوں کو پنجاب والوں کھانا کھلاتے ہیں. جب کوئی افغانی مسلمان ہو، محمد رسول اللہ کو امت ہو، یہ کسی پنجابی جیسے اس کے لیے دشمنی نہیں ہے، ایک ہی کلمہ پڑھنے والا ہے. آدمی شادی کر لیتا ہے، بیوی کا رشتہ ہے، لیکن اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ طلاق کے ساتھ واسطہ ختم ہو گیا. لیکن افغانیوں اور پنجابیوں اور سندھو اور عربوں کے ساتھ افریقہ والا، امریکہ والا، انڈونیشیا، جس مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے اس کا طلاق سے بھی جو ہے نا علیحدگی نہیں ہو سکتا. یہ سب ہمارا بھائی ہے. ہم نے سب مسلمانوں کے ساتھ عید منانا ہے. تو میرے دوستوں، ملک علاقے نام بنانے کے لیے ایک شہید ہو جاتا ہے، ملک کے لیے، نام کے لیے یہ جہنم میں جائے گا. ایک صدقہ کرتا ہے، خیراتے کرتا ہے، نام بنانے والا، یہ جہنم میں جائے گا. نام بنانے کے لیے نہ اللہ کو شہادت کی ضرورت ہے، نہ سخاوت کی ضرورت ہے، اس کو تو اپنا قدرت اور طاقت دکھانا ہے کہ سب میرا ہے، میں نے دیا ہوا ہے. تو مرزا صاحب نے جو کہا کہ پنجابی افغانیوں کے ساتھ عید کیوں مناتے ہو، پھر جاؤ اس کے ساتھ، یہ تعصب ہے. یہ مسلمانوں کے اندر تفرق ہے، مسلمانوں کو الگ کرنا ہے. ہم کسی طریقے سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی جتنا ساتھی ہے ہمارا بھائی، یہ کس میں لگے ہوئے ہیں کہ فلانا علاقے کے اوپر قبضہ ہو گیا، فلانا علاقہ، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ساتھی. وہی اپنا بھائیوں کی بات کرتے ہیں، اس کے بھائیوں کے اوپر اسی کے کامیابی کے اوپر خوش ہوتے ہیں. یہ بھائی ہم جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. کسی سندھی، کسی بلوچ کا، کسی پنجابی، اگر کوئی دکان کے اوپر، کسی پلاٹ کے اوپر کسی کے اوپر جھگڑا ہوگا تو ان دونوں کا ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی ساتھ، اپنا کلمے کا ناطہ ہم نہیں توڑ سکتے ہیں. لاہور کے اندر دیکھو کتنے لوگ پنجاب کے اندر نوکری کرتے ہیں، کسی پنجابی نے اس کو نہیں بولا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو. کراچی کے اندر لوگ آتے ہیں، کسی سندھی نے اس کو نہیں بولا تم ہمارا صوبے میں کیوں آئے ہو. مسلمان ہے، پاکستان ہے، ایک ہی کلمہ پڑا ہوا ہے. تو یہ محمد علی مرزا اندر سے ایسا ماہر ہے، یہ دوسرا کا ایسا ایجنٹ ہے کہ اس کے مہارت، یہ بڑا گاہ ہے.
اس کے فن تک ہر آدمی نہیں جانتا ہے کہ کس طریقے سے امت کو توڑتا ہے. جس فرقے نے مسلمانوں کے اندر، پاکستان کے اندر، ہر ملک میں جو فرقہ ہوگا وہ جب جوڑنے کی بات کرے تو اس کو داد دینا چاہیے. ایک غیر مقلد تھا، اس نے کہا کہ یہ مولانا احساء اللہ ظہیر علامہ صاحب کا بیٹا تھا. اس نے اعلان کر دیا کہ سب دیوبندی ہمارا بھائی ہے، سب بریلی ہمارا بھائی ہے. اس نے سب اختلاف والا باتیں نکال کر کے کہ اس آدمی کا ٹھوپی نہیں ہے، بغیر ٹھوپی کا بیٹا ہوا ہے، یہ کیوں جوڑ کی بات کرتا ہے، یہ بریلی نے تو یہ کہہ دیا دیوبند. یعنی کس طریقے، دیکھو اس آدمی نے، وہ دیوبندی نہیں تھا، وہ بریلی نہیں تھا، اس نے ایک حق بات کہہ دیا کہ جس نے کلمہ پڑھا شرک سے توبہ کرے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ جنت میں جائے گا. اس نے بولا تم نے جنت کو کیوں بول دیا کہ جنت میں جائے گا؟ ہم نے تو اس کو جنت میں جانا نہیں دے، یہ دیوبندیوں کو، اس بریلیوں کو ہم نے جنت میں جانا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے. علماء سے گزارش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے دل کا ایک بڑاس ہے، ایک مذہب کا ہے، ایک علاقے کا، ایک زبان کے اندر، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کس کے ساتھ ہے. یاد رکھو، جس نے حق کے ساتھ مقابلہ کیا اپنا حالات دیکھ لے گا. ایک تو اپنے اوپر گناہ ہوگا، دوسرا جس نے وہ دوسرے کو گمراہ کر دیا اس کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. اس لیے حوالوں کے اندر، کتابوں کے اندر ہمیں یہ حق کو دیکھنا چاہیے. اگر اس ایک آدمی نے حق کو چھوڑ دیا اور اس نے یہ کوشش کری ہے کہ یہ سنت ہے، میں سنت کو عام کر رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑا جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ لکھتا ہوں، تو اس کے اوپر یہ سنت کو عام کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، سنت کو عام کرنے کے لیے، سنت پر چلنا، اس کے لیے جھوٹ کا اجازت نہیں ہے. سنت جھوٹ سے نہیں آتا ہے، تفرق سے نہیں آتا ہے، زد سے نہیں آتا ہے. دین اسلام قرآن اور حدیث ہے، یہ ظاہر ہے، اس کو کسی جھوٹ لکھنے اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے امت کے اندر ایک ایسا پارٹی ہوگا جو حق پر ہوگا، قیامت تک اس کا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے. اور آدمی دعویٰ کرے کہ وہ حق میں ہوں، اسی پارٹی کے اندر میں ہوں جو حضور پاک نے فرمایا ہے، اور پھر جھوٹ لکھے، جھوٹ بکے، امت کو توڑے، یہ وہی پارٹی ہے. اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹا حدیثیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ایک نور ہے، قرآن کے اندر نور ہے، حدیث کے اندر نور ہے، دوسرے کے باتوں میں وہ نور نہیں ہے. وہ نور کسی اندھیرے سے چھپتا نہیں ہے، کسی علاقے، کسی قلعے کے اندر وہ بند نہیں ہو سکتا ہے. حق قرآن اور حدیث ظاہر ہے. تو میرے طرف سے سب مسلمانوں کو یہ درخواست ہے کہ یہ مولویوں کو بولو کہ جہاں بھی چاند نظر آ جائے، اس کا زندگی شروع ہو کر کے شعبان ختم ہو کر کے رمضان آ جاتا ہے، رمضان ختم ہو کر کے شوال آ جاتا ہے، ختم ہے. عید کے دن میں ہم کیوں روزہ رکھیں؟ ہم نے آئندہ کے لیے جہاں بھی کمیٹی ہو یا غیر کمیٹی والا ہو،
ہم نے قرآن کو دیکھا کہ جس مسلمان نے یہ گواہی دے کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، ہم اس کے ساتھ عید کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم روزے کو رکھتے ہیں۔ میرے طرف سے تمام مسلمانوں کو سلام اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا دلوں کے اندر کینہ کو، زد کو نکال دے، اور ہمارا ملک کے اندر جو اس قسم کی دشمن کا جڑ ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے۔